وہ رب جس کا عرش جو عرش والا ہے اور بڑے آنر اور ہائی کلاس یا ہائی کیلیبر کے عرش کا مالک ہے، ذو العرش المجید۔ ہم کل عرش کے اوپر بات کر رہے تھے اور ہم نے مختلف اینگل سے العرش کو، اللہ کے عرش کو الودود سے، جو آیت نمبر 14 میں اللہ کا نام آیا تھا، اس سے کنیکٹ کیا تھا۔ اور جس مقام پر ہم نے اپنی کل کی ڈسکشن کو کلوز کیا تھا اس میں مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سب سے پہلے جس مخلوق کو تخلیق کیا، احادیث کے مطابق وہ اللہ کا عرش تھا۔ جیسے آپ کو نیریشنز میں مفہوم ملتا ہے، صحابہ کرام نے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہاں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس تھا ان سمپل، اللہ تعالیٰ اوپر تھے، ہی واز ابو۔ نہ اس جگہ پر کوئی ہوا تھی، نہ اس جگہ کوئی ایئر تھی۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ نے کیا تخلیق کیا؟ پھر اللہ نے مخلوقات میں سب سے پہلے عرش کو تخلیق کیا، اور پھر الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ جیسے ہمارے ذہنوں میں سوال آتے ہیں، اسی طرح سے صحابہ کرام کے ذہن میں بھی سوال آیا کرتے تھے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ پانی کہاں تھا اگر کچھ بھی نہیں تھا؟ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے یہ سوال آئے کہ اگر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ایئر تھی، نہ کوئی دنیا تھی، نہ کائنات تھی، تو پھر پانی کہاں پر تھا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس تھا اس کے مطابق سمپل از دیٹ کہ اللہ کے رسول نے ڈیفائن نہیں کیا اس کو، اللہ نے جیسا چاہا اس کو بنایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کو ڈیفائن کیا کہ ماں جو تھا، جو پانی تھا، وہ اصل میں سراؤنڈنگ میں تھا۔ اب یہ بڑا ایک ایمبیگوس سا جواب ہے، سراؤنڈنگ میں تھا مطلب ظاہر ہے وہ سائنٹسٹ تو تھے نہیں، انہوں نے اپنے حساب سے بتا دیا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس کا مطلب ہے پانی سراؤنڈنگ میں تھا۔ تو صحابہ کا آپ مزاج دیکھیں گے کہ جب وہ کوئی بات ایسی کیا کرتے تھے جس میں ان کو شیورٹی نہیں ہوتی تھی تو بہت کانفیڈنس کے ساتھ تکے نہیں لگاتے تھے، ایسا جواب دیتے تھے کہ جس میں آج اگر سائنس کے حساب سے آپ بات کریں گے تو آپ کو گنجائش نظر آ جائے گی، آپ اس کو سائنٹیفکلی کسی نہ کسی اینگل سے پروف کر سکیں گے۔ پھر ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عرش بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا۔ آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ ہم نے سنا ہے قلم سب سے پہلے بنایا، نہیں، عرش سب سے پہلے بنا تھا، اس کے بعد قلم بنایا گیا تھا۔ بعض کی بات کے مفسرین نے سوال اٹھایا کہ اگر پانی تھا، جب اللہ کے رسول نے کہا وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پہلے پانی تخلیق کیا۔ اب یہ آپ کا سوال ایک ایسا ہے جس کے اوپر احادیث خاموش ہیں، تو اب ایسے میں پھر بات کے صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے گفتگو نہیں کی، انہوں نے کہا واللہ عالم، جو سیکوینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے مطابق عرش تخلیق کیا گیا، پھر قلم تخلیق کیا گیا، اور اس کے بعد پھر کائنات اور زمین اور آسمان تخلیق کیے گئے۔ لیکن اگر آپ سائنٹیفکلی سمجھیں تو پانی از دا مین میڈیم فار اینی لائف، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہمیشہ سے رکھا ہو، واللہ عالم، بیکاز یہ بات ہم کئی دفعہ اب اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کر کے آ چکے ہیں کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں پر انسانی عقل بہت لمیٹڈ ہے اور ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ سائنس ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، ہسٹری ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، تو آپ صرف اور صرف اسپیکولیشنس کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا۔ جب آپ ریلیجس گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں تو ہم احادیث سے زیادہ آگے نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عالم الغیب کا معاملہ ہے وہ یا تو اللہ بتا سکتا ہے یا اللہ کے انبیاء بتا سکتے ہیں، جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے انفارم کر دیا۔ تو اللہ نے آسمان بنانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے کے بعد پھر دیگر مخلوقات کی تخلیق کی ابتدا کی۔ جب آپ اتنی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو قرآن کی ہی آیات، جس کو آپ مثال کے طور پر آیت الکرسی کہتے ہیں، ایک آیت، آیت الکرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق ایک عظیم آیت ہے جو آپ نے فرمایا مجھ پر نازل کی گئی۔ آیت الکرسی کا نام ہے آیت الکرسی۔ اب آپ کو کرسی معلوم ہے کل کی کلاس کے بعد کہ یہ کرسی کیا ہے۔ دس کرسی از اسمالر دین عرش اینڈ دس کرسی از ہیومنگس دین ایوری تھنگ ان دس کائنات۔ تو اس کرسی کی پوزیشن یہ بنتی ہے اس لیے کہ سارے آسمان، ساری کائنات، ساری زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، دس از بینیتھ دس کرسی، جو احادیث کے مفہوم کے مطابق پتہ چلتا ہے۔ اب جب کرسی کا یہ حال ہے اور کرسی اتنی ہیومنگس ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا عظیم ہوگا، کتنا عظمت والا ہوگا اور کتنا گلوریفائڈ ہوگا۔
یہ جو کرسی کی بات آتی ہے اللہ کی کرسی، اس کے لیے بعض اسکالرز نے اپنی اپنی عقل کے حساب سے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ امیجن کریں آپ کے ہاتھ میں ایک فٹ بال ہے، اب آپ اس فٹ بال کو فٹ بال گراؤنڈ میں پھینک دیتی ہیں، تو فٹ بال گراؤنڈ کے مقابلے میں اس فٹ بال کی کیا ویلیو ہے؟ اب آپ اس پورے فٹ بال کو ایک اپنے شہر کے مقابلے میں دیکھتے ہیں، اب آپ اس پورے فٹ بال کو ایک پورے دنیا کے گلوب کے مقابلے میں دیکھتے ہیں، اور آپ اسی فٹ بال کو باہر پوری کائنات آؤٹر اسپیس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں۔ تو جتنا آپ کا ہورائزن بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا آپ کے سامنے فٹ بال کی وقت کم سے کم کم سے کم کم سے کم ہوتی جاتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت ہے ایک انسان کی اللہ کی کرسی کے سامنے۔ آپ جتنا اس اسپیس سے باہر جاتے جائیں گے، آپ جتنا کائنات کی وسعتوں کو تلاش کرتے رہیں گے اور آپ کائنات میں آگے سے آگے جائیں گے، آپ کو اللہ کی معرفت پتہ چلتی جائے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں آسمانوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ اللہ اپنے عرش پر متمکن ہے، یعنی اللہ رائز کرتا ہے اپنے عرش کے اوپر، اور پھر بھی اتنا بلند ہونے کے بعد بھی اللہ سے کچھ ہڈن نہیں ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ از ویل اویئر جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ آیت الکرسی ہم سب کو آتی ہے، آپ آیت الکرسی کو جا کر ذرا اب سامنے ٹیکسٹ رکھ کے غور سے دیکھیے گا، اس سے پہلے کہ الفاظ آئیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے جو تمہارے پیچھے، جو تمہارے آگے ہے اور جو آنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ کرسی کی وسعت بتاتا آیت الکرسی میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت بتا دی۔ بعض احادیث کا مفہوم آتا ہے، اگر کبھی آپ کہیں پڑھیں تو کنفیوز مت ہوئیے گا۔ بعض احادیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کی کرسی کے اندر سارا علم ہے۔ اب آپ کو اس کی لاجک سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کو ایک جملہ ہے کہ اللہ کی کرسی کے اندر سارا علم ہے۔ کیوں اللہ کے رسول نے ایسا کہا؟ اس لیے کہ ساری کرسی کے اندر ہی کائنات پوری موجود ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں، جتنا اللہ نے کائنات کا، گیلیکسیز کا، سٹارز کا معاملہ بنایا ہے، جتنے اللہ نے آسمان بنائے ہیں، کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے، وہ سب کے سب کرسی کے نیچے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے جس کو محدثین بتاتے ہیں کہ اللہ کا سارا علم اس کی کرسی کے ساتھ مینیفیسٹ ہوتا ہے، جتنا بھی مخلوقات سے ریلیٹڈ ہے۔ اس لیے کہ اس کرسی کے نیچے مخلوقات ہیں، کرسی کے اوپر کون ہے؟ اللہ کا عرش، اور وہاں اللہ تعالیٰ خود متمکن ہے۔ علی الاستواء، وہ استواء کی کیفیت کے اندر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں اللہ کی کرسی کی انڈیکیشن ہم مکمل اپنے ذہن میں احاطہ نہیں کر سکتے، تو عرش کو تو کسی بھی میجرمنٹ میں ہم سنبھال نہیں سکتے۔ آپ اپنے ذہن میں بس جب بھی اللہ کی ذات، اللہ کی پہچان، اللہ سے ریلیٹڈ کرسی، یا قرآن میں آتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یا احادیث میں آتا ہے اللہ کا اینکل، جب بھی اللہ سے ریلیٹڈ کوئی چیز آئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے بس یہ جملہ یاد کر لیا کرو، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے انسان بھٹکتا نہیں ہے، اس سے انسان غلط ڈیفینیشنز میں نہیں جاتا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بہت پیاری بات لکھی ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ آپ اگر غور کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا ذکر کیا ہے، آپ پڑھتے ہیں عرش کے لیے آتا ہے، ابھی جیسے آیا ہے عرش المجید، قرآن میں آتا ہے عرش العظیم، قرآن میں آتا ہے عرش کریم، یہ سب آتے ہیں نا، کریم اللہ کے عرش کی صفت ہے۔ عرش کریم، کریم کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ چلے آپ کو عرش عظیم سمجھ آ گیا، a very huge size عرش۔ آپ کہتے ہیں یہاں پر آیا ہے عرش المجید، بہت بزرگی والا، عظمت والا عرش۔ عرش کریم کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس کریم ہم عربی زبان میں جب ایک بالکل بیسک کانوٹیشن میں دیکھتے ہیں، کریم کا مطلب ہوتا ہے ون ہو از ویری بینوولنٹ، جو بہت جنرس ہے۔ تو عرش جنرس کیسے ہوگا؟ ایک اور میننگ کریم کا آتا ہے عربی زبان میں، جو کہ کلاسیکل عربک میں لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے۔ کریم کا مطلب ہوتا ہے یونیک۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اپنے عرش کے لیے کہتا ہے عرش کریم، اس کا مطلب ہے اللہ کا عرش بہت یونیک ہے، اور اتنا یونیک ہے کہ جیسے کوئی اللہ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، اسی طرح سے کوئی اللہ کے عرش کو مکمل ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ آپ
آیات اور احادیث دونوں کو اسٹڈی کریں، اس لیے کہ اللہ کے عرش کی صفات، چاہے عرش عظیم ہو، عرش المجید ہو یا عرش الکریم ہو، جہاں بھی اللہ کی صفات آئی ہیں عرش کی، قرآن میں یا احادیث میں، وہ کہتے ہیں آپ ایک چیز نوٹ کیجیے گا، اس سے پہلے جو کانٹیکسٹ آیا ہے وہ کسی بہت ہی اداس انسان، بیمار انسان، پریشان انسان، غموں کے اندر ڈوبا ہوا انسان، ٹوٹا ہوا انسان، یا کوئی انسان جو کسی کی وجہ سے بہت اپریسڈ ہو چکا ہے، ایسا کانٹیکسٹ چل رہا ہوگا، اور پھر آیات کا اختتام یا احادیث کا اختتام کیا جائے گا جس میں اللہ کا عرش اس کی صفت کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اب دس از اے ویری بیوٹیفل کانوٹیشن. آپ لوگ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اور دعائیں جانتے ہیں. ایون آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، سورہ توبہ میں آتا ہے پریشانی کے وقت پڑھنے کی ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، قرآن میں بھی آتی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو الرب العرش العظیم. آپ کو یہی چیز ملتی ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں. حسبی اللہ آپ کس وقت کہتے ہیں؟ جب شدید پریشانی میں آپ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ میری مدد کر، اللہ میرے لیے کافی ہو جائے. تو آپ پریشانی میں یہ دعا کے الفاظ دہراتی ہیں جو قرآن کی آیت کے بھی ہیں. جب آپ نے اللہ کو مشکل میں پکارا تو آیت میں آگے آ گیا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب. اسی طرح ایک آتی ہے مسنون دعاؤں میں، اس کو کہتے ہیں دعائے کرب. اردو میں کرب کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی کاف سے جڑی تکلیف. اس کو اسکالرز نے نام ہی دیا ہے دعائے کرب، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا جب تم شدید تکلیف میں ہو، جب تم سخت پریشان ہو، جب تمہارے اوپر کوئی کلامٹی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو تم یہ دعا ان الفاظ میں مانگا کرو. بخاری میں یہ دعا آتی ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو اللہ عرش والے کو اس کے عرش کی صفات کے ساتھ 2 مرتبہ پکارا گیا ہے. آپ دعا پڑھتے ہیں شفا کی دعاؤں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ اور تم اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو، تو صرف موت اگر لکھ نہ دی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ خلوص نیت سے یہ دعا پڑھنے سے اس انسان کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. اور وہ دعا آتی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتی ہوں اس رب عرش عظیم کے مالک سے کہ وہ آپ کو شفا دے دے. 7 مرتبہ آپ کسی مریض کے پاس بیٹھ کے پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اگر موت لکھ نہیں دی گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو شفا عطا فرما دے گا. تو آپ کو ایک ربط نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنے عرش کو اور اپنے عرش کی صفات کو بیان کیا ہے، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی تکلیف کو انسان کی مینشن کیا، کسی اداسی کو مینشن کیا، کسی انسان کی پرابلم کو مینشن کیا ہے، آزمائش کو مینشن کیا ہے. تو مسلمان مومن کے لیے تسلی ہوتی ہے جب بھی اللہ کے عرش کا تذکرہ آتا ہے.